تو پیارے صاحبوں، دولت ذکر مصطفیٰ اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کو، جہاں آپ انگریزی بولتے ہوئے خوش ہوتے ہو، جہاں آپ کے بچوں نے انگریزوں کا لباس پہنا ہو، ان کا اترن پہنا ہو، میں قبلہ والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت امیر اجتناب فرقہ واریت و بانی امن معاشرہ قبلہ پیر سید عزیز محمد شاہ کاظمی المشہدی شہید بابا جی سرکار، آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا لباس، آپ کا پہناوا جو تھا، آج تک میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ باپ کی وہ اترن، وہ لباس، وہ میں نے اپنے زیب تن کیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ فیضان والد سے آج تک دین کو پھیلا رہا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ میتیں ہوتی ہیں، کہتے جی کپڑے ساڑ چھوڑو میتیں دے، تلائیاں جلا دو جس کے اوپر وہ سوتا تھا، گھر میں جوتے نہیں، جوتے بھی باہر نکالو، میت کی کوئی چیز نہ رکھو، میت کا صابن باہر دے دو، ہر چیز باہر دے دو، میت ہے، میت میت۔ اور بھائی صاحب آج وہ میت ہے، کل تم میت ہو، مرنا ہے۔ یہ چیزیں دے دینے سے تمہارا کنیکشن ٹوٹ گیا۔ وہ روحیں منتظر رہتی ہیں جمعرات اور جمعہ کے روز اپنی اولاد کے لیے، ان کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں ماں باپ کی کہ میری اولاد مجھے کچھ بھیجے گی۔ اور میری یہ ہر حلقہ احباب میں یہ میری درخواست ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، 3 وقت کی روٹی سامنے آئے، سامنے رکھ کے دعا کیا کر، بولا سبحان اللہ۔ اور دعا کرنے سے روزی میں برکت پیدا ہو جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 14 اگست 1947 ہمارے ملک کی سرحدوں کے اوپر جو باڑ لگی ہے، جو بارڈر بنایا گیا ہے، وہ بارڈر چاروں اطراف سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں جہاں سے بارڈر لگا ہے وہاں سے لاشیں پاکستان میں آئیں ہماری، وہاں سے جنازے اٹھے۔ اب پاکستان میں ہمارے جوانوں کے لاشیں پیٹیاں بند ہو کر ہمارے تک پہنچی، لیکن آج تک ہم یہ سمجھ نہ سکے کہ ہمارے ملک کی اصل کیا ہے، ہمارے ملک کی سہولت اور ضرورت کیا ہے۔ اس ملک کے اندر دین مصطفیٰ ضروری ہے، خدا کا قانون ضروری ہے، اللہ کا قرآن ضروری ہے۔ نہ واٹس ایپ پر زور دو اتنا، نہ فیس بک پر اپنے وقت ضائع کرو، زیادہ وقت دینا ہے تو اللہ کے قرآن کو دیا کرو۔ آج جن حلقوں میں آپ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں مثال بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کو آٹومیٹکلی فالو کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کو یہ دیکھو یہ کتنے۔ امیری یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس اچھی کوٹھی ہے، اچھا گھر ہے، یا اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، یا اس کے پاس نوکر چاکر ہیں، یا اس کے پاس بینک بیلنس ہے۔ یہ امیری نہیں ہے۔ امیری یہ ہے کہ کسی کے پاس کتنا میرے مصطفیٰ کا دین ہے۔ اور دین لباس کا نام نہیں، دین آپ کی صرف داڑھی سے ثابت نہیں ہوتا، اگر بغیر داڑھی کے اقبال بھی ہو تو دلوں میں بستا ہے، اگر بغیر داڑھی کے قائد اعظم محمد علی جناح بن جائے تو دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور میں یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتا
کہ اللہ پاک اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو وہ عمران خان بن جایا کرتا ہے. میں نہیں شرماتا. دینے والی عزت اللہ کی ذات ہے. جو میرے آقا کے نام پر، میرے آقا محمد مصطفیٰ کے نام پر ہندوؤں اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، چاہے اس کی داڑھی ہے یا نہیں، میرے لیے وہ میرا لیڈر ہے. کیونکہ میرے لیے سب سے افضل میرے نبی کا نام ہے، میرے آقا کی ناموس ہے. یہاں بیٹھ کر ختم نبوت پر پہرا دینا اور بات ہے، انگریزوں یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین مصطفیٰ کے لیے لڑنا اور بات ہے. یہاں تم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو تو کیا کمال کیا تم نے مسلح پر پڑھا تو اور بات ہے. ہاں تم نے غیر مسلموں کے منہ پر جا کے اگر تم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اپنا پورا مدعا بیان کیا تو تم نے حق ادا کیا کہ تم رسول اللہ کے غلام ہو. سبحان اللہ. داڑھیوں والے دیکھ لو، داڑھیوں والے دیکھ لو، ہم کتنا ہی محنت کیوں نہ کر لیں، ہماری محنت ہمارے گھر تک کی، زیادہ سے زیادہ ہماری مسجد تک، اور مسجد ہماری مسلک تک ہے، اور مسلک ہمارے فنڈوں تک ہے. یہ مسلک فنڈوں سے چلتے ہیں، ان کے فنڈ بند کر دو، مسلک کلوز. تو ملک کی انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ اور قانون نافذ کرنے والے سارے ادارے، کاش کہ یہ سارے مل کر ملک میں اسلام کو نافذ کر دیں. بولو سبحان اللہ. ان فرقوں سے تو پھر لڑائیاں ہوں گی. ابھی شیعہ جلوس نکالیں گے تو کہیں گے جی یہ کفر کرتے ہیں، کبھی بریلوی دیوبند جلوس نکالیں گے تو کہیں گے یہ برا کرتے ہیں، کبھی دیوبندی جلوس نکالیں گے تو ان کو آپس میں تکلیف ہوگی. کیوں؟ بھائی صاحب دکاندار جب بھی دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آواز مارتا ہے. ہاں یہ کپڑے کی دکانوں میں باجی اندر آ جائیں جی، بڑا زبردست ہے، یہ نئی ورائٹی ہے، باجی اندر آئیں. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں یہ تو بزنس کی آوازیں ہیں، یہ تو کاروبار ہے. دین کیا ہے؟ دین اخلاق ہے، دین صبر ہے، دین سخاوت ہے، دین عاجزی ہے، دین نماز ہے. بولو سبحان اللہ. زور سے ذرا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. شوق سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرقہ پرستی کا نام نہیں ہے بھائی صاحب. دین تو آپ کو خود موڑ دیتا ہے. انگریز کی زبان میں بولوں، the religion of Islam is the attractive religion in all over the world. یہ attractive religion ہے، اس کے اندر برائٹنس ہے، چمک ہے، یہ خود کھینچتا ہے اپنی طرف. آپ کا اخلاق اچھا دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور کا زمانہ ہے، حضور علیہ السلام کا، حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور میرا بچہ 2-3 دن سے گم ہے، دعا فرما دیں کہ بچہ مل جائے. حضور بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ حضور میں نے اس کے بچے کو فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ اس کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اب باپ تھا، باپ کی محبت جوش میں آئی، اٹھ کھڑا ہوا، اجازت مانگنے لگا حضور سے، حضور اجازت فرمائیں میں اپنے بچے کو لے آؤں، میں اپنے بچے کو جا کے لے آؤں. تو حضور علیہ السلام کا یہ واقعہ سن کے ایک انگریز نے کلمہ پڑھا. یہ جو معجزہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ سرکار کونین نے اپنے الفاظ میں بند معجزہ اس کو پیش کیا، جس معجزے کی وجہ سے اس انگریز پر مجبوری بن گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. کیا حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے تم نے اس کے بچے کو؟ صحابی نے کہا جی حضور میں نے دیکھا. اب اس بندے نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی، حضور مجھے اجازت ہے میں ذرا اپنے بچے کو
لے لو. حضور نے کہا کہ جلدی ہے بہت. کہا جی جلدی ہے, ماں بھی 3 دن سے رو رہی ہے, اس کے بھی برے حالات ہیں, میرے سے بھی نہیں رہا جاتا. تو کہا جاؤ, جا کر اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے مت بلانا, جو اس کا نام رکھا اس نام سے بلانا. تو صحابی عرض کرنے لگے حضور میرا بیٹا ہے, اگر میں بیٹا بھی کہہ دوں تو کیا اس میں حرج پڑتا ہے؟ حضور نے فرمایا جہاں تو جا کے بچے کو بلانے جا رہا ہے وہاں اور بچے بھی کھیل رہے ہوں گے, کیا پتا کسی بچے کا باپ نہ ہو, جب تو بیٹا کہے تو اس کی باپ والی خواہش جو ہے وہ اجاگر ہوگی اور اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی کاش میرا باپ بھی ہوتا. تو حضور نے تو ہمیں اخلاق سکھایا, انداز گفتگو سکھایا. ادھر پاکستان نیا پاکستان بنا ہے اور ایک انگریز بادشاہی مسجد میں آیا. بادشاہی مسجد میں اندر داخل ہونے لگا, ایک گیٹ سے اندر داخل ہوا. جب جا رہا تھا تو گیٹ پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا, اس نے ہاتھ کیا کچھ دے. وہ بادشاہی مسجد کو دیکھنے آیا تو اس نے کہا کچھ دے. انگریز نے جیب سے بٹوا نکالا, کچھ کوائن کچھ سکہ نکال کے اس کو دیا اور اپنے جیب میں بٹوا ڈالنے لگا, وائلٹ ڈالنے لگا. تو بے توجہی کے ساتھ اس نے ڈالا تو وہ وائلٹ اس کا نیچے گر گیا. رش زیادہ تھی, انگریز آگے نکل گیا, نیچے بٹوا گرا ہوا فقیر نے دیکھا اور اٹھا لیا. اٹھا کے اس نے دیکھا بیچ میں پیسوں سے بھرا ہوا ہے وہ بٹوا. اتنے پیسے پڑے ہیں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا, اسی وقت نیا پاکستان بنا تھا تو غربت تو بہت زیادہ تھی. وہ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ وہ اچھے سے اچھی زندگی گزار سکتا تھا, دولت سے اپنے نخرے کر سکتا تھا, شاہانہ زندگی گزار سکتا تھا. اس نے بٹوا پاس رکھا کہ انگریز واپس آئے گا. انگریز نے وہاں تلاش کیا, اس کو بٹوا نہ ملا. واپسی پہ اس گیٹ سے نہیں گزرا, کسی اور گیٹ سے نکل گیا, چلا گیا. تقریباً 8-10 سال کے بعد انگریز دوبارہ آیا, اپنی بیوی کو لے کے ساتھ آیا بادشاہی مسجد کے, پھر دوبارہ سیر کو آیا اور اتفاقاً اسی گیٹ سے اندر جانے لگا. دیکھا یہ فقیر وہیں پہ بیٹھا ہوا. اس نے پہچان لیا اس انگریز کو. اس نے کہا رکو بھائی, تم وہی ہو نا جس نے تم نے میری مدد کی تھی, تم پہلے بھی آئے تھے. اس نے کہا جی میں وہی ہوں. کہا ٹھہرو, رکو 5 منٹ اگر مجھے 2 منٹ, میں جاتا ہوں جلدی سے ہو کے آتا ہوں. وہ پاس ہی اس کا خیمہ لگا ہوا تھا, کچا سا گھر تھا. گیا وہاں سے بٹوا اٹھا کے لا کے اس کو بٹوا دیا. انگریز کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی بھرے ہوئے بٹوے کی طرف دیکھتا ہے. بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ, پھر پیار سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. انگریز کبھی اپنے وائلٹ کو دیکھتا ہے, کبھی اس فقیر کو دیکھتا ہے, کہتا ہے پیسوں سے بھرا ہوا وائلٹ تھا, اگر یہ پیسے لگا لیتا اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار زندگی گزار سکتا تھا. تم نے یہ پیسے کیوں نہیں کھائے, تم نے یہ پیسے کیوں نہیں نکالے؟ اس نے کہا پیسے کھا لیتا کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن مجھے تیری فکر نہیں تھی, مجھے اپنے نبی محمد رسول اللہ کی فکر تھی کہ جب میدان محشر ہوگا 1.25 لاکھ انبیاء اکٹھے ہوں گے, ان کی روحیں اکٹھی ہوں گی. وہاں پر اگر آپ کے نبی عیسیٰ نے یہ سوال کر دیا اے نبی محمد آپ کے امتی کے اوپر میرا ایک بٹوا ادھار ہے, بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ, ذرا شوق سے سب بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بٹوا ادھار ہے. تو پھر میرے آقا کریم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا.
کہا پیسوں کی بات نہیں ہے، عزت مصطفیٰ کی بات ہے۔ آج سوچنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے، ہمارے ملک کی عوام کاش کے اس بات پر زور دیں کہ ہم نے رسول اللہ کی عزت کے لیے اپنی خواہشات کا خود اپنے ہاتھوں قتل کرنا۔ کیا خواہشات ہیں ہماری؟ ہم کہتے ہیں ہم اس پیٹ کو راضی کر لیں، ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو پاکستان کی سالمیت اور بقا کا جو اصل مرکز و محور ہے وہ حضور کی سنت ہے۔ میرے آقا کی سنت کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام کی سنت کو چھوڑو گے